اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کہ قدموں میں تیرے ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی۔ واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں۔ جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو نظریں طواف کریں گی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جولی پھیلا کے کھڑے اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے، پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے دو گھنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے، پھر سنگ بازی کرتے۔ نالین حضور کے خون سے بھر گئے۔ عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بد دعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان، آسمان سے پتھر اتریں گے، ان کے سر کچل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے۔ اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آرزو تھی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے بڑا دکھ دیا، تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے۔ جب کھلے تو لفظ کیا تھے؟ اے اللہ میری قوم کو۔ حضور کے وصال کا دوسرا یا تیسرا دن تھا، ایک عربی دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے مدینہ المنورہ پہنچا حضور سے ملنے کے لیے۔ جب داخل ہوا تو پتہ چلا کہ حضور کا تو وصال ہو گیا 3 دن پہلے۔ تو پھر اس پہ کیا گزری؟ اس نے رونا شروع کر دیا اور حضور کے روضے پہ آیا، قبر انور کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالتا اور کہتا حضور میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا تھا، اللہ کا کلام پڑھا تھا، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ مجھے یہاں آ کے پتا چلا ہے کہ آپ تو وصال کر گئے ہیں، تو میں تو نہیں جانا جب تک گناہوں کی مغفرت نہ ہو۔ ضد کر بیٹھا، تیرے کولوں انج منگاں گا جویں اڑیاں کرے ایانا۔ تو وہ ضد کر بیٹھا، حضور کے روضہ انور کے پاس قبر نور کے پاس بیٹھ گیا، مٹی لا کے سر میں ڈالتا اور کہتا کہ حضور میں تو بخشش و مغفرت کے لیے آیا ہوں، میں نے تو نہیں جانا جب تک میری مغفرت نہ کر دی جائے۔ تو صاحب مدارک نے لکھا ہے فنودیا من القبر انہ قد غفر لک، قبر نور سے آواز آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو، پریشان ہو درود شریف پڑھو، اداس ہو یا حی یا قیوم پڑھو، خوش ہو الحمدللہ پڑھو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ویڈیو آگے شیئر کرو، اچھی بات کو۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے، آخرت کو بھول گئے، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے آوارگی میں چلے گئے، صدائیں آتی رہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے۔ اور آپ کو عجب حدیث سنوں، مجھے اچانک یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کچھ۔ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کیجیے۔ اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو، پریشان ہو درود شریف پڑھو، اداس ہو یا حی یا قیوم پڑھو، خوش ہو الحمدللہ پڑھو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ویڈیو آگے شیئر کرو، اچھی بات کو۔